اس کی ڈیوٹی آئسولیشن وارڈ میں نہیں ہے جہاں پہ لوگ ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں۔ ہمارا آخری آیا تھا وہ بھی 15 اپریل کو آیا تھا، تقریباً 1 ماہ پہلے، اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ 6 فٹ کا جو ہے نا وہ ڈسٹینس رکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ روز محکمہ صحت کے ایک ملازم میں جب کرونا ٹیسٹ رپورٹ ان کی جب پازیٹیو آئی ہے تو اس کے بعد سے میرپور کے لوگوں میں کچھ خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، کچھ پریشان ہیں لوگ، اور یہ کافی ٹائم کے بعد یہ میرپور میں ایک شخص کے پازیٹیو رزلٹ کی اطلاع کے بعد لوگ پریشان ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فدا حسین صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ایک تو وہ محکمہ صحت کے ملازم تھے، اس حوالے سے یہ ہمیں بتائیں گے، کچھ ان کی سیمپلنگ بھی ہوئی ہے، بعد میں جو ان کے قریبی کانٹیکٹس تھے ان کو بھی فوری طور پر جناب ان کے سیمپلز لے لیے گئے ہیں۔ پورے علاقے کو سیل بھی کر دیا گیا ہے، محکمہ صحت کی ٹیمیں اور پولیس کی نفری بھی وہاں تعینات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے اس حوالے سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اس میں یہ ہے کہ لاسٹ ویک سے ایک رینڈم سیمپلنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا محکمہ صحت عامہ نے، اور ہر یونین کونسل میں ہم لوگ جا رہے ہیں، وہ ابھی بھی جاری ہے۔ تقریباً 225 سیمپل ہم لے چکے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہیں، جو ہمارے ملازم ہیں، ان کے سیمپل بھی لے رہے ہیں، پولیس والوں کے بھی لے رہے ہیں، انٹری پوائنٹ پہ جو کام کر رہے ہیں ان کے بھی لے رہے ہیں۔ تو اسی ضمن میں یہ ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل کے ملازمین کے کل سیمپل لیے گئے، اور ان میں یہ ایک ملازم جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا۔ اب یہ رینڈم سیمپلنگ میں پازیٹیو آیا، اور اس کی ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کہاں سے وائرس کیچ کیا۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں اس کی ڈیوٹی ایڈمن بلاک میں ہے، کلیریکل سٹاف کے ساتھ ہے۔ اس کی ڈیوٹی آئسولیشن وارڈ میں نہیں ہے جہاں پہ لوگ ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی پازیٹیو کیس ہاسپٹل میں نہیں رکھا گیا اور نہ ہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو پازیٹیو کیس ہمارا آخری آیا تھا وہ بھی 15 اپریل کو آیا تھا، تقریباً 1 ماہ پہلے۔ تو اس پہ ڈی ایچ کیو میں آخری کیس آیا تھا 15 اپریل کو آیا تھا پازیٹیو کیس، وہ بھی ڈی ایچ کیو میں نہیں رکھا تھا، بلکہ وہ تو ڈڈیال کی پیشنٹ تھیں اور ڈڈیال ہی رکھی گئی تھیں، لیکن ڈسٹرکٹ میرپور کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس ضمن میں یہ ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے صاحب انفیکٹ ہوئے، یا تو کوئی لوگ اپنے کام کاج کے سلسلے میں آتے ہیں وہاں سے ان کو انفیکشن لگا، یا پھر گھر سے کسی سے ان کو انفیکشن لگا، یا پھر ان کی موومنٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ گئے گزشتہ ہفتے عشرے میں، وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، یا مساجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہاں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ انویسٹیگیشن جاری ہے، اور امیڈیٹلی جو پرائمری کانٹیکٹ ہوتے ہیں ان کی فیملی اور جو ان کے ساتھ کام کرنے والے 50 اشخاص، ان کے سیمپل آج ہم نے کر لیے ہیں۔ ان کی فیملی کے کتنے لوگوں کے سیمپل دے؟ ان کی فیملی کے 18 لوگوں کے لیے ہیں، اور باقی جو ہے نا وہ ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل کے جو ملازمین جن کا رابطہ تھا ان کے ساتھ، یا روزانہ یہ اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے بھی لے لیے ہیں۔ اب سیکنڈری جو کانٹیکٹس ہیں ان کی لسٹیں بھی ہم مرتب کر رہے ہیں، کہ جو جہاں پہ یہ نماز پڑھتے تھے یا جہاں پہ یہ آتے جاتے تھے، ان سب کی بھی لسٹ مرتب کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہم مزید کام ابھی جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب عوام کے لیے کیا میسج دیں گے؟ جیسا کہ میرپور کے لوگوں نے جب یہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی تو بازاروں میں رش بھی بہت زیادہ پڑ گیا ہے، روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دکانیں سیل ہو رہی ہیں، انتظامیہ کی جانب سے جو ہے نا بہت سمجھانے کے باوجود بھی لوگ بہت زیادہ وہ جو ہے نا بازاروں میں نکل پڑے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب یہ ایک مریض نکل آیا ہے تو آپ عوام کے لیے کیا میسج دیں گے کہ جو لوگ اس بات کو لائٹ لے رہے ہیں کہ شاید کرونا فری ہو گیا میرپور، تو لوگ خوشی سے باہر نکل آئے ہیں سڑکوں پہ، تو ان کے لیے کیا میسج ہے؟ نہیں، میں تو پہلے دن سے ہی یہ کہہ رہا ہوں جی کہ کرونا فری نہیں ہے میرپور۔ اگرچہ 1 مہینہ ہمارا کوئی بھی کیس پازیٹیو نہیں آیا، لیکن میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ بے شمار لوگ ہمارے روزانہ کی بنیاد پہ چیک اپ کے لیے پنجاب میں یا آگے پیچھے جاتے ہیں۔ اسی طرح ساز و سامان لے کے بھی بے شمار لوگ گاڑیوں اور ٹرکوں پہ آتے ہیں۔ تو ہمیں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ سب کے لیے ایک لیسن ہے کہ ایک بندہ نہ آئسولیشن وارڈ میں گیا، نہ کسی پازیٹیو کیس کے پاس گیا، اس کے باوجود اس کا رزلٹ پازیٹیو آ گیا، اس نے کہیں نہ کہیں سے کیچ کر لیا۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ آسان نہ لیں، اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ 6 فٹ کا جو ہے نا وہ ڈسٹینس رکھیں 2 بندوں کے درمیان، اور ماسک استعمال کریں، سینیٹائزر استعمال کریں، شاپ کیپر تاجروں کا بھی اس میں رول ہے۔ دوسرا جو اس کا اسپیکٹ ہے جو آپ نے بات کی، سختی سے کبھی بھی یہ کام 100% نہیں کیے جا سکتے۔ جب تک لوگ خود جو ہے نا وہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیں گے اور خود اپنے رویے نہیں تبدیل کریں گے، خود اپنی جان کے حفاظت نہیں کریں گے، کوئی زبردستی 100% نہیں ان سے کروا سکتا۔
بہت شکریہ جی. ڈاکٹر فدا حسین صاحب ایسا موجود تھے اور ان کا بھی یہ کہنا ہے. ایک تو تفصیل سے انہوں نے بتایا ہمیں کہ جو پیشنٹ ہے پازیٹیو آیا ہے ان کی سیمپلنگ بھی ہوگی ہے, جو باقی کانٹیکٹ سے جتنے بھی ان لوگوں کے سیمپل لے لیے گئے ہیں پہلے مرحلے میں, پھر دوسرے مرحلے میں جو لوگ جتنے بھی ان سے ملنے ملانے والے ہیں سب کے ٹیسٹ لیے جائیں گے. صاحب جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے ان کو ان کے قریب ترین ان کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ان کو کہاں سے یہ وائرس لگا ہے, کیونکہ یہ ان کے رابطے میں جو لوگ رہتے تھے خدا نخواستہ ان میں سے کوئی شخص ان سے ملا ہے پازیٹیو کیس, تو جس وجہ سے ان کا یہ پازیٹیو آ گیا ہے. تو اس لیے عوام کو خصوصی طور پر اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور خصوصی طور پر احتیاط کریں. بازاروں میں رش نہ ڈالیں, اپنے گھروں میں رہیں, اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.